خطبہ جمعہ مسجد حرام کا اردو ترجمہ بتاریخ 20 رجب سن 1444 ہجری بمطابق 10 فروری سن 2023 بعنوان دل کی درستگی، خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر بندر بلیل حفظہ اللہ تعالی، ترجمہ ڈاکٹر حشر الدین مدنی۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو ہر کمال میں منفرد اور بیوی اور اہل و عیال سے پاک ہے۔ میں اس پاک ذات کی اس کی فراوان نعمتوں پر حمد کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بڑا و بلند ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں جو شاندار خصلتوں اور بلند اخلاق والے ہیں۔ اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر جو بہترین ساتھی اور معزز ترین آل ہیں، تابعین پر اور ان کی اچھی طرح پیروی کرنے والوں پر ایسا درود و سلام جو شب و روز کی بقا کے ساتھ دائمی ہو۔ اما بعد لوگوں، میں آپ کو اور خود کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ آپ پر رحم کرے، آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور آرزوں اور امیدوں سے دھوکہ کھانے سے بچیں۔ آپ قریب ہی منتقل اور رخصت ہونے والے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ مسلمانوں، انسان کے اندر سب سے معزز چیز اس کا دل ہے۔ دل انسان کے اعضاء و جوارح کا سردار اور رہبر ہے۔ انسان کے پیکر کی درستی اس کے دل کی درستی سے ہے اور اس کا بگاڑ دل کے بگاڑ سے ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہوا تو پورا جسم درست ہوگا، اگر وہ بگڑا تو پورا جسم بگڑ جائے گا۔ سنو، وہ دل ہے۔ اسے امام بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ دل قوت و طاقت کا سرچشمہ، روح کی جائے قرار اور ایمان کا خزینہ ہے۔ دل رب کی نظر کی جگہ اور اس کی رضامندی کا مقام ہے۔ دل اگر بے عیب اور سلامت رہا تو مولا کی بارگاہ میں حاضری کے دن انسان کا سر و سامان ہوگا۔ اللہ تعالی نے فرمایا، جس دن کی مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گی، لیکن فائدہ والا وہی ہوگا جو اللہ تعالی کے سامنے بے عیب دل لے کر جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی تمہاری صورتوں اور تمہارے اموال کی طرف نہیں دیکھتا، لیکن وہ تمہارے دلوں اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ صحیح مسلم۔ اللہ کے بندوں، دل کی خبر گیری اور دیکھ ریکھ کرنا، اس کی اصلاح کرنا، اسے پاک کرنا اور اسے بچانا حتمی ذمہ داری اور اللہ کے نزدیک پرعظمت معاملہ ہے۔ اسی میں بندے کی کامیابی، سعادت مندی اور خوش عیشی ہے۔ دل کی آسائش کے سوا کوئی آسائش نہیں اور دل کے عذاب کے سوا کوئی عذاب نہیں۔ سنو، اس کے کچھ وسائل و اسباب ہیں اور راستے و دروازے ہیں۔ ان میں پہلا اور سب سے بہتر اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص ہے۔ بیں طور کے بندہ دل کو اپنے رب تعالیٰ سے جوڑے اور اسی کے لیے اس کا کہنا اور کرنا اور چھوڑنا ہو، اور اللہ کے سوا تمام مخلوقات سے برات کا اظہار کرے۔ شاعر کہتا ہے، دل کی عین بیماری اس اخلاص و محبت کو ضائع کر دینا ہے جس کے لیے وہ مطلوب ہے، سو تم جان لو۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ جن چیزوں سے دل کی اصلاح ہوتی ہے ان میں سے اطاعت کے کاموں جیسے فرائض، واجبات اور مستحبات کو انجام دینا ہے۔ یہ دل کو روشنی اور جلا بخشتے ہیں، اسے ثابت قدم اور مضبوط رکھتے ہیں۔ اس کے برعکس نافرمانیاں اور گناہ ہیں، ان سے دل تاریک اور گمراہ ہوتا ہے، بیمار اور ہلاک ہوتا ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنے دلوں پر ڈالے جائیں گے چٹائی کے ریشوں کی طرح، تنکا تنکا ایک ایک کر کے، اور جو دل ان سے سیراب کر دیا گیا اس میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جائے گا، اور جس دل نے ان کو رد کر دیا اس میں سفید نقطہ پڑ جائے گا، یہاں تک کہ دل دو طرح کے ہو جائیں گے۔ ایک دل سفید چکنے پتھر کی مانند ہو جائے گا، جب تک آسمان و زمین قائم رہیں گے کوئی فتنہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ دوسرا کالا مٹیالے رنگ کا اوندھے لوٹے کی مانند، جو نہ کسی نیکی کو پہچانے گا اور نہ کسی برائی سے انکار کرے گا سوائے اس بات کی جس کی خواہش سے وہ دل لبریز ہوگا۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسلمانوں، اللہ کا ذکر دل کی صفائی ہے۔ وہ ایسی روح ہے جس سے وہ زندہ رہتا ہے اور ایسا نور ہے جس کی لو سے روشنی حاصل کرتا ہے۔ ذکر دل کے لیے ویسے ہی ہے جیسے غذا جسم کے لیے اور پانی کھیتی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے
ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اسلام کے احکام و قوانین تو میرے اوپر بہت ہو گئے ہیں، کچھ تھوڑی سی چیزیں مجھے بتا دیجیے جن پر میں مضبوطی سے جمع رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زبان ہر وقت اللہ کی یاد اور ذکر سے تر رہے۔ اسے امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے اسے حسن کہا ہے۔ شاعر کہتا ہے، اور تم دل کی بیماری کا علاج کرو اور اس کی ویرانی کو آباد کرو مولا تعالی کے ذکر سے، سو تم تسبیح و تحلیل کرو۔ جو ذکر سے غافل ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھے تو زبان پر استغفار کو جاری رکھے، کیونکہ وہ گناہ کو مٹانے والا اور دل کو پاک کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فی الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے، اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دل پر غبار سا چھا جاتا ہے تو میں اس کیفیت کے ازالے کے لیے ایک دن میں 100 بار اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ جب بندہ تلاوت، عمل اور تدبر کے ذریعے قرآن پر متوجہ ہوگا تو اس کا دل نرم اور خوشگوار ہوگا اور اس سے بھلائی، روشنی اور تابناکی گھیر لے گی۔ ایسا کیوں نہ ہو، جبکہ اللہ کی کتاب ہی گمراہی سے ہدایت ہے، جہالت کی تاریکی کو منتشر کرنے والی ہے، وہ جسمانی اور دلی بیماریوں سے شفا ہے اور دینی و دنیاوی معاملات میں حفاظت و بچاؤ ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے، وہ نصیحت ہے اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اللہ کے بندو اللہ سے ڈریں اور جان لیں کہ بندے کا مقام اس کے رب کے نزدیک اس کے دل کی زندگی کے حساب سے ہے۔ سو جس قدر بندے کا دل زندہ ہوگا اسی قدر اپنے مولا سے اس کی قربت ہوگی اور اس سے اسے انسیت حاصل ہوگی، اور جس قدر بندے کا دل سخت ہوگا اسی قدر اس کو اپنے رب سے دوری ہوگی اور نفرت۔ اللہ تعالی مجھے قرآن اور ذکر حکیم سے فائدہ پہنچائے اور مجھے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے فائدہ پہنچائے۔ میں وہ کچھ کہہ رہا ہوں جو آپ سن رہے ہیں، اور میں اللہ سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور باقی تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ و خطا کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو اپنے جلال و عظمت میں منفرد ہے، اپنی مشیت اور حکمت سے معاملات کی تدبیر کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں۔ اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر اور ان لوگوں پر جو آپ کے طریقے اور سنت پر چلیں۔ اما بعد، مؤمنوں، کائنات میں اللہ کی واضح نشانیاں اور حیرت انگیز معجزے ہیں جو خالق عظمت اور مخلوق کی خوبصورتی کی گواہی دیتے ہیں اور تدبر، فکر و نظر اور یقین کی دعوت دیتے ہیں۔ کیا آپ لوگوں نے اس زمین کو نہیں دیکھا جس سے آپ پیدا کیے جاتے ہیں، اس پر زندگی بسر کرتے ہیں، اس کی پشت پر چلتے ہیں اور اس کے پیٹ میں دفن کیے جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اسے فرش و بچھونا اور جائے قرار بنایا اور انعام و فضل کے طور پر اپنی قدرت سے اس میں روزیاں اور خوراکیں مقدر کی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوئی اور اس نے عذر ختم کرنے اور ڈرانے کے لیے اس میں زلزلہ پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان رزق پیدا کیا، تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ اللہ نے فرمایا، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنائی، اور اللہ نے فرمایا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو پست و متی کر دیا تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو۔ اللہ کی روزیاں کھاؤ پیو، اسی کی طرف تمہیں جی کر اٹھ کھڑا ہونا ہے۔ سنو، زمین کا ہلنا دل کے ہلنے اور بیدار ہونے اور سختی کے بعد اس کے نرم پڑنے کا محرک ہے، بئی طور کہ اس میں اللہ کی تعظیم و توقیر ہو، اس کے لیے تواضع و عاجزی ہو اور اس کے محرمات سے دوری ہو اور اس کی خوشنودیوں کی تلاش ہو۔ مسلمانوں کے کچھ ملکوں میں جو تباہ کن زلزلے اور خوفناک جھٹکے آئے ان سے لوگ صدمے میں ہیں۔ اللہ نے جو مقدر اور فیصلہ کیا ہے اس پر اللہ کے لیے حمد و تعریف ہے۔ وہ خوشحالی اور بدحالی سے آزماتا ہے، دے کر اور روک کر امتحان لیتا ہے اور صبر کرنے والوں سے رحمت و ہدایت اور نوازشوں کا وعدہ کرتا ہے۔ آزمائشوں اور مصیبتوں میں اللہ کی بڑی حکمت اور بھرپور رحمت ہوتی ہے، اور ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ وہ ان مصیبت زدہ لوگوں کو اپنے حفظ و امان اور اپنی شفقت و احسان کے سائے میں رکھے، ان کے بیماروں اور زخمیوں کو شفا دے اور ان کے مردوں پر رحم کرے۔ یہ مبارک ملک مملکت سعودی عرب اس بڑی مصیبت میں بہترین مددگار ثابت ہوا۔ اس نے مدد و عطا کے ساتھ ہاتھ بڑھائے اور اس مصیبت سے نقصان اٹھانے والوں کے لیے خیر کا باغ اور عطا
के बादल साबित हुए। अल्लाह ताला खादिम हरमैन शरीफैन और उनके वली अहद की खिदमत को कबूल करे कि उन्होंने इसका हुक्म दिया और इसकी हिदायत की, उनके साथ एहसान करे और उन्हें भरपूर अज्र सवाब से नवाजे। ऐ तौफीक याफ्ता भाइयों, इस खैर से शरफयाब होने का मौका आपसे फौत ना होने पाए। आप सरकारी इदारों के रास्ते से इस हादसे के शिकार लोगों की मदद और ताउन करें। अल्लाह बंदे की मदद उस वक्त करता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद करता है। शायर कहता है, सबसे बेहतर अतिया और सबसे अफजल एहसान वो है जिसमें परेशान हाल की दाद रसी नजर आए। ऐ अल्लाह, तू दुरूद नाजिल फरमा मोहम्मद पर और आले मोहम्मद पर जैसे तूने जहानों में दुरूद नाजिल फरमाए इब्राहिम पर, आले इब्राहिम पर। बेशक तू लायक हम्द साहिब आदमत है। और बरकत नाजिल फरमा मोहम्मद पर, आले मोहम्मद पर जैसे तूने जहानों में बरकत नाजिल फरमाई इब्राहिम पर, आले इब्राहिम पर। बेशक तू लायक हम्द साहिब आदमत है। ऐ अल्लाह, तू इस्लाम और मुसलमानों का गलबा अता फरमा, दीन के किले की हिफाजत कर और अपने मुमिन बंदों की मदद कर। ऐ अल्लाह, गमगीन मुसलमानों का गम दूर कर, मुसीबत ज़दा लोगों की मुसीबत खत्म कर, कर्जदारों का कर्ज अदा कर और हमारे बीमारों और मुसलमानों के बीमारों को शिफा अता फरमा अपनी रहमत से या रहमर राहिमीन। ऐ अल्लाह, तू हमें हमारे वतनों में अमन अता फरमा, हमारे सरबराहों और हुक्मरानों की इस्लाह फरमा, हमारे इमाम और वली अम्र की हक और फिक्र और दुरुस्ती के जरिए तायीद फरमा। ऐ अल्लाह, तू उन्हें और उनके वली अहद को ऐसे काम की तौफीक दे जिसमें मुल्क और बंदों की भलाई हो या रब्बुल आलमीन। ऐ अल्लाह, हुदूद और सरहदों पर तैनात हमारे सिपाहियों को दुरुस्ती अता फरमा। ऐ अल्लाह, तू उनका मुईन व मददगार बन, उनकी तायीद फरमा और उनका सहारा बन। ऐ अल्लाह, महंगाई, वबा, सूद, ज़िना, ज़लज़लों, आजमाइशों और ज़ाहिर व बातिन बुरे फितनों को हमारे इस मुल्क से खुसूसन और मुसलमानों के मुल्कों से उम्मन दूर कर या रब्बुल आलमीन। ऐ अल्लाह, हम तुझसे मामले में साबित कदमी और रुश्द हिदायत पर आज़ीमत मांगते हैं। हम तुझसे तेरी नेमत पर शुक्र और तेरी अच्छी इबादत का सवाल करते हैं। हम तुझसे बेऐब दिल और सच्ची ज़बान मांगते हैं। हम तुझसे हर वो भलाई मांगते हैं जिसे तू जानता है, हर उस शर से तेरी पनाह लेते हैं जिसे तू जानता है, और उस गुनाह की मग़फ़िरत तलब करते हैं जिसे तू जानता है। बेशक तू गैबों को खूब जानने वाला है। ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और आग के अज़ाब से हमें बचा ले। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।